اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ اس بات کا پتہ ہمیں اللہ رب العزت کے اس کلام مقدس سے چلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے شروع فرمایا، اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جیسے ہم انسان دنیا کے اندر اگر کسی سے خوش ہوتے ہیں، کسی سے تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے، تو جب اس کے پاس خط بھیجتے ہیں یا آج کے دور میں فون کرتے ہیں تو اپنی گفتگو کا آغاز ایسے الفاظ سے کرتے ہیں جس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن مقدس کا جو آغاز کیا وہ ایسے الفاظ سے کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ قرآن مقدس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان سب کے لیے ایک نام، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں ان سب کے لیے ایک نام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نام بنائے، اور وہ بھی مبالغے کے جس میں بہت زیادہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم یہ دونوں صیغے ہیں، مبالغہ کے صیغے ہیں، اور دو ہیں۔ ایک رحمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نام منتخب فرمائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اور خود حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بندہ جو ہے وہ انسان اللہ کو بڑا پیارا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرمانا چاہتے ہیں، اس کو انعام دینا چاہتے ہیں۔ تو جو یہ بسم اللہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام پاک کا آغاز فرمایا، یہ بڑی فضیلتوں کی حامل ہے۔ ایک یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں، بہت ساری برکات اس کے اندر ہیں۔ ان میں سے چند برکتیں اور چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اپنی قرآن پاک کا آغاز فرمایا، اس کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہ کافی دلیل ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام شریعت اور احکام شرعیہ کو شامل ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح الحمد شریف پورے قرآن کا متن ہے، یعنی جو پورے قرآن کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ان سب کا احاطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد شریف کے اندر کر دیا ہے، اور الحمد شریف کے اندر جو مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر سمو دیا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ ہر بڑا اور اہم کام جو بغیر بسم اللہ کے کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کام کے آغاز کے وقت ہر کام کو کرتے ہوئے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس بسم اللہ کے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جیسے آگ کے اندر سیسا پگھلتا ہے۔ اور بسم اللہ کی برکت یہ ہے
کہ اگر کوئی انسان یقین رکھتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ہر خوف سے معلوم ہو جاتا ہے، اس کا خوف چلا جاتا ہے۔ یہ فضیلت بسم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اپنے ہر کام کے اندر انسان کو بسم اللہ کا شامل کرنا چاہیے، بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ آج کل غفلت کا زمانہ ہے، ان چیزوں کی طرف انسانوں کی توجہ نہیں جاتی، حالانکہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ اور اصل چیز جو ہے وہ انسان کا اخلاص اور اس کی تعظیم ہے۔ اگر انسان کسی بھی کام کو اللہ کے لیے اخلاص سے کرتا ہے، اس کی تعظیم اس کے دل میں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑا نوازا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا نام صدیقین کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے والدین کے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو خود تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، پڑھنے والے کے والدین کو بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور والدین مسلمان ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر کافر بھی ہے تب بھی ان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت بسم اللہ کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان اور جنات یہ انسان کے سخت ترین دشمن ہیں، ان سے بچاؤ اور ان سے مقابلے کے لیے ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کو قرار دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ انسان قضائے حاجت کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے اپنے کپڑے اتارتا ہے، برہنہ ہوتا ہے، تو شیاطین اور جنات اس کو پریشان کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ انسان بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتارتا ہے تو اس انسان کے اور شیاطین کے درمیان ایک پردہ، ایک آڑ حائل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان ان کی تکالیف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تعظیم بسم اللہ کا ایک واقعہ منقول ہے کہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت بشر حافی رحمہ اللہ۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، لیکن یہ شروع سے بہت بڑے ولی نہیں تھے۔ ان کی جو شروع کی حالت تھی وہ بہت بیکار تھی، ناگفتہ بھی حالت تھی۔ یہ ہمیشہ شراب کے نشے میں مست پڑے رہتے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایک دن یہ شراب خانے میں جا رہے تھے شراب پینے کے لیے۔ راستے میں ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، تعظیم کی، آنکھوں سے لگایا اور اس کو عطر سے خوشبودار بنا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا، اور اپنا شراب خانے میں جا کر اپنی شراب پی اور وہاں سو گئے۔ اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کشف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بشر حافی کو بشارت دے دو اور ان کو شراب خانے سے جا کر لے آؤ۔ اللہ کا حکم سن کر حضرت حسن بصری شراب خانے کی طرف پہنچے تو لوگوں کو آپ کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ حضرت آپ کا یہاں کیا کام؟ تو شیخ نے ان کا جواب سن کر فرمایا کہ آپ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ میرا یہاں کام تو نہیں ہے، لیکن میں خود سے نہیں آیا کہ جو خود چلا جاؤ، میں اللہ کے حکم سے بشر حافی کو لینے کے لیے آیا، لہذا مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ شراب کے نشے میں مست پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کے پاس پہنچے، ان کو کسی طرح ہوش میں لائے اور اپنے ساتھ لے کر اپنے مقام پر لے کر آئے، اور جب وہ پوری طرح ہوش میں آ گئے تو حضرت حسن بصری نے ان کو بشارت دی، اور ادھر غیب سے آواز آئی کہ اے بشر حافی، تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، تم نے ہمارے نام کو پاک صاف کیا ہے، اس تعظیم کے بدلے میں ہم نے تمہاری عزت کو بڑھا دیا۔ تم نے ہمارے نام کو پاک صاف کیا، اس کو عطر میں معطر کیا،
اس کی وجہ سے ہم نے تم کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا اور اپنی خوشبو سے تم کو معطر کر دیا۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک شرابی کبابی انسان جو ہمیشہ اتنے بڑے گناہ کے اندر ملوث رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کی تعظیم کی برکت سے اس کو آن کے آن میں ولی بنا دیا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، رحمت حق بہا نبی جویت، قدرت حق بہا نبی جویت۔ اللہ کی رحمت تو بہانا جو تلاش کرتی ہے انسان کو بخشنے کے لیے، واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، بندہ اس میں خوش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بسم اللہ کی تعظیم کرنے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا